دوستو، شیر جانوروں میں سب سے زیادہ مشہور اور طاقتور ہوتا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ شیر کے بہت سارے نام ہیں، یعنی کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس کی عظمت اور خاص ہونے کا ثبوت ہے۔ شیر کے 500 نام ہیں اور اس کی 500 خوبیاں بھی ہیں۔ علی بن قاسم بن جعفر اللغوی نے ان 500 ناموں میں سے اور 130 نام جوڑ دیے، یعنی اب شیر کے ٹوٹل 630 نام ہو گئے۔ علامہ کمال الدین الدمیری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب حیات الحیوان کی شروعات شیر سے اسی لیے کی کیونکہ شیر جنگلی جانوروں میں بہترین اور افضل ہے۔ شیر کو اس کی طاقت، بہادری، سخت دلی، چالاکی اور غصے بھرے مزاج کی وجہ سے ایک طاقتور راجا کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمت، بہادری، دلیری اور حملہ کرنے میں اکثر شیر کی مثال دی جاتی ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وجہ سے اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا گیا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ شیر کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس کے نام سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہسوار فراس النبی کہا گیا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اس شخص سے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم مقتول کا سامان قریش کی ایک لومڑی کو دے دیں۔ اور ابو قتادہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے دشمن سے لڑتا ہے، انہیں محروم کر دیں۔ شیر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ارسطو نے کہا، میں نے شیر کی ایک عجیب قسم دیکھی جس کا رنگ لال تھا، اس کا چہرہ انسانی چہرے کے جیسا تھا اور اس کی پونچھ بچھو کے پونچھ کی طرح تھی۔ شاید عربی میں اسی قسم کے شیر کو اسد کہا گیا ہے۔ اسی قسم کا ایک دوسرا شیر بھی ہے جس کی شکل گائے کی شکل سے ملتی جلتی ہے اور اس کے سینگ کالے ہوتے ہیں۔ حیوانات کے ماہرین کہتے ہیں کہ شیر بھوکا ہونے پر صبر کرتا ہے اور اسے بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا کھانا نہیں کھاتا۔ اگر شیر شکار کرتے ہوئے اپنا پیٹ بھر لے تو باقی کھانا وہیں چھوڑ دیتا ہے اور دوبارہ اس شکار کے پاس نہیں جاتا۔ جب شیر کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ سست ہو کر آرام کرتا ہے۔ شیر بہادر اور دلیر ہوتا ہے، لیکن اس میں ڈرپوک اور کمزور ہونے کی عادت بھی ہوتی ہے۔ وہ مرغے کی آواز سے گھبرا جاتا ہے، ہاتھ دھونے کے برتن سلکچی کی آواز سے ڈر جاتا ہے اور بلی کی ڈراؤنی آواز سے بھی سہم جاتا ہے۔ آگ کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ شیر کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ دوسرے درندوں سے دوستی نہیں کرتا کیونکہ وہ انہیں اتنا قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے حملے کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر شیر کی کھال کسی چیز پر رکھی جائے تو اس کے بال دھیرے دھیرے جھڑنے لگتے ہیں۔ شیر کو اکثر بخار رہتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک جماعت کو آرام کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا، تم سب خیریت سے تو ہو؟ کیا کوئی پریشانی ہو گئی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہاں راستے میں ایک شیر ہے جس نے سب کو ڈرا دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے۔ وہ شیر کے پاس گئے، اس کا کان پکڑا اور اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بالکل سچ فرمایا ہے کہ واقعی تجھے ابن آدم پر ان کے غیر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ان پر حاوی کر دیا گیا ہے۔ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو حاوی نہیں۔ اگر ابن آدم یعنی انسان اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا تو وہ اپنے معاملات میں کسی پر بھروسہ نہ کرتا۔ سنن ابو داؤد میں عبد الرحمن بن آدم سے روایت ہے کہ اگر انسان اللہ کی طاقت اور قدرت پر پورا بھروسہ کرتا تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ کرتا اور اپنے مسئلوں اور مشکلوں میں وہ صرف اللہ پر ہی یقین رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے
انہیں دیکھ کر ایسا لگے گا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ ان کے سر میں کوئی نمی یا گیلا پن نہیں ہوگا۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور سور کو قتل کریں گے۔ ان کے آنے سے دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی غریب نہیں رہے گا۔ زمین پر پوری طرح امن اور انصاف کا ماحول ہوگا۔ اتنا سکون ہوگا کہ شیر اور اونٹ ایک ساتھ پانی پیئیں گے، چیتا اور گائے بھی ساتھ ہوں گے، بکری اور بھیڑیا بھی ایک ساتھ پانی میں ہوں گے اور ایک دوسرے سے کوئی ڈر محسوس نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ مسلمان ان کی تکفین کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کریں گے۔ امام ابو نعیم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ شیر صرف ان لوگوں کو کھاتا ہے جو حرام کام کرتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی سرزمین کے قریب لشکر سے پیچھے رہ گئے تو آپ کو قید کر لیا گیا۔ پھر آپ فرار ہو کر لشکر کو تلاش کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ شیر کھڑا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو الحرش، میں سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اتنے میں شیر دم ہلاتے ہوئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں کھڑا ہو گیا، اور سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قسم کی آواز سنتے تو شیر کو پکڑ لیتے۔ چنانچہ حضرت سفینہ شیر کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو پا لیا۔ اس کے بعد شیر لوٹ گیا۔ حضرت سفینہ کے نام کے مطابق علماء کا اختلاف ہے، کچھ آپ کا نام رومان اور کچھ مہران، کچھ عمر نقل کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیرہ نے بھی روایتیں لی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیبہ بن ابو لہب کے لیے بددعا کی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک اس پر چھوڑ دے۔ اس کے بعد عتیبہ شام کے ایک سفر میں تھا جہاں ایک شیر نے اس پر حملہ کیا اور اسے کھا لیا۔ حافظ ابو نعیم نے اسود بن حبار سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ شام کی طرف سفر کے لیے تیار ہوئے۔ اسود بن حبار کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب ہم شرایا الشرا کی جگہ پر ایک راہب کی عبادت گاہ کی طرف ٹھہرے تو راہب نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں رک گئے؟ یہاں تو بہت زیادہ درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب نے کہا کہ تم لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، تو ہم سب نے جواب میں ہاں کہا۔ ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے لیے بددعا فرمائی ہے، اس لیے آپ کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ اپنا سامان وغیرہ سب عبادت گاہ کے اوپر جمع کریں، میرے بیٹے کے لیے اس کے اوپر بستر لگا دیں اور اسی کے ساتھ اس کے آس پاس سو جائیں۔ اسود بن حبار کہتے ہیں کہ ہم سب نے ایسا ہی کیا، سامان کو جمع کیا یہاں تک کہ وہ خوب اونچا ہو گیا۔ پھر ہم نے اس کے آس پاس کا جائزہ لیا اور عتیبہ سامان کے اوپر جا کر سو گیا۔ رات کو ایک شیر آیا، اس نے ہم سب کے منہ سونگھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ایک چھلانگ لگا کر سامان کے اوپر پہنچ گیا اور اس نے عتیبہ کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ اس وقت عتیبہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا، صفی یا کلب، میری تلوار اے کتے، اور اس کے بعد عتیبہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شیر نے عتیبہ کو جھنجھوڑ کر نوچ ڈالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عتیبہ یہ کہتے ہوئے مر گیا کہ شیر نے مجھے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہم شیر کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ ہمیں نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کی ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے کی وجہ سے شیر کو کتا کہا، کیونکہ کتا بھی ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے۔ شیخ عبد الملک بن ظہیر جو چیزوں کے فائدوں میں ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شیر کی چربی سے اپنے پورے جسم کی مالش کر لے تو اس کے آس پاس کوئی درندہ نہیں آئے گا اور ایسے آدمی کو درندوں کے خطروں کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا۔ اگر شیر کی دہاڑ مگرمچھ سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی شیر کے بالوں والی کھال کا ایک ٹکڑا گلے میں باندھ لے تو مرگی کی بیماری جو بالغ ہونے سے پہلے ہوئی ہو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لکوے کے مریض کے لیے شیر کا گوشت بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔